نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے آدمی کا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں جس نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو، جھوٹے نبی کو قتل کیا تھا۔ حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ انہیں خبر ملی کہ یمن میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ مغزیات کا استعمال کرتا ہے کھانے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہلا بھیجا، پیغام بھیجا کہ سنا ہے آپ شہد کے ساتھ مغزیات کا استعمال کرتے ہیں، جب آپ کو میرا یہ پیغام پہنچے تو میں آپ کو فوراً مدینہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچا تو وہ فوراً مدینہ کی طرف چلے آئے، اور یہاں مدینہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی کمرے میں داخل ہونے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا مجھے اجازت ہے، میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ہاں آؤ، آپ کو اجازت ہے، اندر داخل ہو سکتے ہو۔ حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر داخل ہونے لگے تو ایک نوجوان قریشی ساتھ کھڑا تھا، وہ بھی ساتھ داخل ہونے لگا۔ تو حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے منہ پر ایک مکہ مارا، ناک پر، جس کی وجہ سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت فیروز یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو ساتھ وہ نوجوان قریشی وہ بھی داخل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اس نوجوان قریشی کے ناک سے خون بہہ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان قریشی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے بھائی، کیوں آپ کے ناک سے خون آ رہا ہے؟ تو اس نوجوان قریشی نے بتایا، اے امیر المؤمنین، اس آدمی نے میرے ناک پہ مکہ مارا جس کی وجہ سے میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے اس کو مارا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں میں نے اس کو مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے آپ نے اس کو مارا؟ تو حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے مجھے اجازت دی داخل ہونے کی۔ میں دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں اور میں اپنے قوم کا، اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ جب میں داخل ہونے لگا یہ بھی میرے ساتھ ہی داخل ہونے لگا، اس بات پہ مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو مکہ مار دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اب تو عدالت محمدی لگے گی۔ حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، عدالت محمدی لگے گی، کہ اس کا کیا مقصد، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تو قصاص ہوگا، برابری ہوگی، آپ کو مکہ لگے گا۔ حضرت فیروز دہلوی کہنے لگے، کیا مجھے مکہ لگے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں آپ کو مکہ لگے گا۔ تو پھر اس نوجوان قریشی کو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب بدلے میں، قصاص میں تو بھی اس کو ایک مکہ مار، جہاں مارا اسی جگہ مارنا ہے، جتنا زور سے مارا اتنا زور سے مارنا ہے، قصاص میں برابری ہوتی ہے، زیادتی نہیں ہوتی۔
اللہ نے فرمایا فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، جب کوئی آدمی تم پر زیادتی کرے، تمہیں مارے پیٹے کچھ کرے تو اس پر تم اتنا زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی اس نے کی، اگر تم اس سے زیادہ کرو گے تو پھر تم مجرم بنو گے اللہ کے۔ تو وہ قریشی نوجوان مکہ مارنے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا رک جا، پہلے میری ایک بات سن لے۔ وہ قریشی نوجوان ٹھہر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ یمن کے علاقے میں ایک جھوٹا نبی تھا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اسود انسی۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اس نے ایک کھوتا گدھا پال رکھا تھا۔ اس گدھا کو یہ تربیت دی ہوئی تھی اس نے کہ گدھا اس کو سجدہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ اپنے انداز میں لوگوں کو کہتا تھا یہ معجزہ ہے، دیکھو جانور بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور انڈے لے کر رات کو نشادر میں رکھتا، صبح ان کو ربڑ کی طرح موم ہو جاتے، بوتل میں ڈال دیتا اور لوگوں کو کہتا دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ، میری نبوت کو مان لو۔ تو اس کا فتنہ اتنا تیزی سے پھیلنے لگا جیسے خشک گھاس کو آگ لگاؤ، خشک لکڑیوں کو آگ لگاؤ، جتنا جلدی وہ آگ لگتی ہے اس کو کور کرتی ہے، اتنا تیزی سے اس کا فتنہ پھیلنے لگا۔ لوگ ارتداد کی طرف جانے لگے، مرتد ہونے لگے۔ تو اس آدمی نے اس کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا دو کنگن ہیں میری ہتھیلی پر، میں نے ان کو پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ پھر اپنے وصال سے ایک رات پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نعم الرجل فیروز، کس قدر اچھا آدمی ہے فیروز، یعنی کس قدر چنگا بھلا آدمی ہے فیروز، کس قدر خوش نصیب آدمی ہے فیروز کہ اس نے ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو قتل کیا۔ تو وہ قریشی نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہنے لگا اے امیر المومنین، کیا یہی فیروز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں یہی ہے، اسی نے جھوٹے نبوت کے دعوے دار جھوٹے نبی کی گردن قلم کی، اس کو مارا تھا۔ تو وہ قریشی نوجوان کہنے لگا اے امیر المؤمنین، میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، میں اس سے قصاص نہیں لیتا۔ تو حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، اور ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 1200 سے زیادہ تھے، تقریباً ایک روایت 1400 کی آ رہی ہے، ایک روایت 1200 کی، اتنے درہم تھے یا دینار تھے، وہ اس کو دے دی، قریشی نوجوان کو ہدیہ کر دی، اور اسے کپڑوں کے چند جوڑے دے دیے، اور اسے ایک یمنی نسل کا گھوڑا دے دیا۔ تو قریشی نوجوان بھی خوش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لے بھائی، تیری تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے جو بھی کوئی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، نبوت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، ختم نبوت